آج کا سبق بہت اہم ہے. پیچھے سارے قواعد کو ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. سب سے پہلی جو بات ہم کریں گے وہ ہے حرکات. کس پر بات کریں گے؟ حرکات کو کیسے پڑھیں گے؟ حرکات کو جلدی پڑھیں گے. حرکات کو کیسے پڑھیں گے؟ جلدی پڑھیں گے. حرکات کو کیسے پڑھیں گے؟ اس کے بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش. کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو کھینچ کر پڑھیں گے. کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو. اس کے بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا الف مادہ یا مادہ واو مادہ. الف مادہ یا مادہ واو مادہ. الف مادہ یا مادہ واو مادہ کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے. اس کے بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا دو زبر دو زیر دو پیش. دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں اور تنوین کو نہ کی آواز نون ساکن کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. اور بالکل آخر میں آج کا جو سبق آئے گا وہ ہے جزم اور تشدید. کہ جزم تشدید کو ہم کس طرح پڑھیں گے ایک ایک چیز کو دیکھ لیجئے. حرکات حرکات ایک زبر ایک زیر ایک پیش کو کہتے ہیں. ایک زبر ایک زیر ایک پیش کو کہتے ہیں. حرکات کو جلدی پڑھیں گے. حمزہ زبر ا. اچھا یہ میم ہے, ہاں غلطی ہو گئی. میم زبر ما. میم زیر می. میم پیش مو. میم زبر ما. دوسرا. تیسرا. میم زبر ما. دوسرا. تیسرا. ما میمو. ما میمو. آگے دیکھیے لام زبر لا. لام زیر لی. لام پیش لو. پہلا. دوسرا. تیسرا. لا لے لو. لا لے لو. دھیان دیجئے کاف زبر کا. پھر بولیے کاف زیر کی. پھر بولیے کاف پیش کو. پھر بولیے کاف پیش کو. کاکی کو. کاکی کو. آگے دیکھیے تو زبر تو. پھر بولیے تو زیر تی. تو پیش تو. پہلا. تو زیر تی. تو پیش تو. تو تی تو. ظا زبر ظا. ظا زیر ضی. ظا پیش ظو. ظازیزو. ظازیزو. آگے دیکھیے صاد زبر صا. صاد زیر سی. صاد پیش سو. صاصی سو. صاصی سو. غاد زبر غا. غاد زیر غی. غاد پیش غو. ظازیزو. ظازیزو. ہم ابھی کس کی بات کر رہے تھے؟ زبر زیر پیش کی. کس کی بات؟ زبر زیر پیش کو کیسے پڑھیں گے؟
جلدی پڑھیں گے. اب ہم بات کریں گے زبر زیر پیش کے ساتھ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کی. اس کو ذرا دیکھیے, دھیان دیجیے. سین زبر سا, سین کھڑا زبر سا. اگر زبر ہے تو اور کھڑا زبر ہے تو کھینچ کر پڑھیں گے. سین زبر سا, دوسرا سین پیش سو, سین الٹا پیش سو. پہلا, دوسرا سین زیر سی, سین کھڑی زیر سی. پہلا, دوسرا. بالکل اسی طرح ہم آگے دیکھیں گے. شین زبر شا, شین کھڑا زبر شا. پہلا, دوسرا شین پیش شو, شین الٹا پیش شو. پہلا, دوسرا شین زیر شی, شین کھڑی زیر شی. پہلا, دوسرا. چلیے. نون زبر نا, نون کھڑا زبر نا. پہلا, دوسرا نون پیش نو, دوسرا. پہلا, دوسرا نون زیر نے, دوسرا نون کھڑی زیر نے. اب دھیان دیجئے. قوف زبر قو, پھر بولیے, پھر بولیے. قوف کھڑا زبر قو. پہلا, دوسرا قاف پیش قو, دوسرا قاف زیر قی, دوسرا قاف کھڑی زیر قی. دھیان دیجئے. واو زبر وا, دوسرا واو پیش وو, دوسرا واو زیر وی, دوسرا. اب ہم نے زبر زیر پیش کے ساتھ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو سمجھایا. اب آگے ذرا غور کیجیے. یہ دیکھیے فا ہے. کیا ہے؟ فا کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. یہاں بھی دیکھیے فا ہے, زبر بھی ہے مگر ساتھ میں الف ہے. تو اس کا ہم نام رکھیں گے الف مادہ. حرکت کو جلدی پڑھیں گے. الف مادہ کو فا زبر فا, فا الف زبر فا. پہلا, دوسرا قاف زبر قو, دوسرا پہلا, دوسرا. دھیان دیکھیں. واو زبر وا, واو زبر وا, دوسرا واو الف زبر وا. آ گئی بس سمجھ میں؟ اب میں آپ کو سمجھاؤں گا زبر زیر پیش کے ساتھ دو زبر دو زیر دو پیش. دھیان دیجیے. با زبر با, با دو زبر بن, پہلا, دوسرا, پہلا, دوسرا. تا زبر تا, دوسرا.
پہلا دوسرا سا زبر سا دوسرا پہلا دوسرا آگے دیکھیے حمزہ زیر ای حمزہ زیر ای حمزہ دو زیر ان پہلا دوسرا دھیان دیجیے عین زیر ای عین دو زیر ان پہلا دوسرا پہلا دوسرا غین زیر غی دوسرا پہلا دوسرا دھیان دیجیے ہا زیر ہی دوسرا پہلا دوسرا خا زیر خی دوسرا پہلا دوسرا آ رہی بس سمجھ میں جیم زیر جی جیم دو زیر جن پہلا دوسرا یہ میں نے آپ کو زبر زیر پیش کے ساتھ کھڑا زبر کھڑی زیر دو زبر دو زیر دو پیش کو سمجھیں. اب دیکھیے ساری بات آ گئی. اب ہم آپ کو سمجھیں گے لین جیسے کل کا سبق ہے. کیا لین لین کو بالکل ہم الگ سے سمجھیں گے. حروف لین دو ہے حروف لین دو ہے حروف لین دو ہے. زبر کے بعد جزم والا واو زبر کے بعد اور زبر کے بعد جزم والا یا اور حروف لین کو جلدی پڑھیں گے. حروف لین کو کیسے پڑھیں گے؟ جلدی پڑھیں گے. را واو زبر رو را یا زبر ری پہلا دوسرا رو ری زا واو زبر زو زا یا زبر زی پہلا دوسرا ایک ساتھ زو زی. آگے دھیان دیجئے دال زبر دا دال واو زبر دو دال یا زبر دی پہلا دوسرا دو دی ذال واو زبر ذو ذال یا زبر ذی ذو ذی. اسی طریقے سے ہم حروف لین کو پڑھیں گے. تو کتنے بات آ گئی؟ زبر زیر پیش کو بولتے نہیں حرکت کہتے ہیں. حرکت کو جلدی پڑھیں گے. کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو کھینچ کر پڑھیں گے. الف مدہ یا مدہ واو مدہ کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے. اور دو زبر دو زیر دو پیش کو نہ کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. اور حروف لین کو جلدی پڑھیں گے. حروف لین کو یہاں تک تو بات ہو گئی. ایک بات تو میں نے آدھی بات میں کر رکھی تھی کہ جزم کو ملا کر پڑھیں گے اور تشدید کو بھی ملا کر پڑھیں گے. فرق اتنا کہ جزم کو ملا کر پڑھیں گے ایک بار اور تشدید کو ملا کر پڑھیں گے دو بار. جزم کو ملا کر پڑھیں گے ایک بار اور تشدید کو ملا کر پڑھیں گے دو بار. ذرا غور کیجئے. بولیے جزم 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 والے حرف کو جزم والے حرف کو جزم والے حرف کو پڑھنا ہے. لیکن کس طرح پڑھنا؟
मिला कर पढ़ना। किससे मिलाएंगे? पहले वाले हरकत के साथ। जज़म वाले हरफ को पहले हरकत या पिछले हरकत के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। जज़म वाला हरफ अगर आएगा तो उससे पहले जो हरफ होगा उस पर या तो ज़बर या तो ज़र पेश आएगा। हम यहाँ ज़बर देते हैं, हम यहाँ क्या देते हैं? ज़बर देते हैं। अब जज़म को पढ़ना कैसा वो ज़रा गौर कीजिए। हमज़ा ज़बर क्या होता है? अ। हमज़ा ज़बर क्या होता है? अ। और मीम के माना होता है क्या? म। अब इसको आप कैसे पढ़ेंगे? अम, अम। एक साथ नहीं होता, अम। क्या होता है? अम। लेकिन जब इस पर जज़म है तो इसको भी हम क्या देंगे? जज़म देंगे। इसको भी जज़म देंगे। तो जज़म देंगे तो फिर इस तरह देंगे तो क्या बन गए? हाँ, अमा क्या चीज है? माँ कहाँ? दो माँ कहाँ से है? क्या हो गया? अम हो गया। क्या हो गया? अम हो गया। क्या हो गया? अम हो गया। हमजा ज़बर आ, मीम के माना म, जज़म दिया तो क्या हो गया? क्या ये ठीक लगा? यहाँ लगना यही ठीक ही लगा है। हमजा मीम ज़बर अम। आगे गौर कीजिए, ध्यान दीजिए, ये लाम है। क्या है? लाम है। हमजा ज़बर अ, लाम के माना क्या होता है? ल। और ये जज़म, इस जज़म को यहाँ देंगे तो क्या हो गया? अल होगा। ये है जज़म को मिलाने का तरीका। हमजा लाम ज़बर अल। फिर बोलिए। इसी तरीके से जज़म वाले हरफ को पिछले हरकत के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। जज़म वाले हरफ को पिछले हरकत के साथ बोलिए मिलाकर पढ़ेंगे। जज़म वाले हरफ को पिछले हरकत के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए। क्या लिखा हमने? कलकला। कलकला। ये कलकला क्या है मैं आपको एक दिन बताया था। ये देखिए, मैंने आवाज की तो वापस दीवार से दूसरी आवाज आई, तो ये जो आवाज आई ना लौट के, उसको हम क्या बोलते? इको बोलते हैं। क्या बोलते? इको, रिसाउंड। उसी को अरबी में कलकला बोलते हैं। 5 हरूफ है। कितने हरूफ है? कितने हरूफ है? जिसमें से रिसाउंड कलकला की आवाज आती है। वो कौन? जरा देखिए, मेरे साथ बोलेंगे। हुरूफे कलकला 5 हैं। हुरूफे कलकला 5 हैं। ध्यान दीजिए। कौफ, कौफ, तो, कौफ तो, कौफ तो, कौफ तो, बा, कौफ तो बा, कौफ तो बा, जीम, कौफ तो बा जीम, दाल, कौफ तो बा जीम दाल, कौफ तो बा जीम दाल। हुरूफे कलकला 5 हैं। हुरूफे कलकला 5 हैं। कौफ तो बा जीम दाल, कौफ तो बा जीम दाल, कौफ तो बा जीम दाल। जरा ध्यान से देखिए। हुरूफे कलकला 5 हैं। हुरूफे कलकला 5 हैं। कौफ, तो,
قاف تو قاف تو با قاف تو با قاف تو با جیم قاف تو با جیم قاف تو با جیم دال قاف تو با جیم دال قاف تو با قاف تو با جیم دال قاف تو با جیم دال قاف. اب یہاں رک کے ایک بات سمجھ لیجئے. عربی زبان میں کل حروف 20 پر 9 ہے. کتنے ہیں؟ 20 پر 9 29. 29 میں سے ایک حرف ہے الف. اس پر زبر زیر پیش نہیں ہوتا. تو پھر کتنا حروف بچے گا؟ 20 پر 8 28. ان 28 حروف پر زبر بھی آ سکتا, زیر بھی آ سکتا, پیش بھی آ سکتا, جزم بھی آ سکتا, تشدید بھی آ سکتا. اب ان 28 حروف پر جزم اس 28 حروف پر جزم ہے تو پڑھیں گے ا, یعنی ا کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. زیر ہے تو ای کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. او ہے تو پیش کی او کی آواز کے, پیش ہے تو او کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. اور جزم ہے تو ملا کر پڑھیں گے. دھیان سے سنی, ان 28 حروف پر زبر ہے تو ا کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. زیر ہے تو ای کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. او ہے پیش ہے تو او کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. اور جزم ہے تو ملا کر پڑھیں گے. بھول رہے, جزم ہے تو زبر ہے تو ا کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. زیر ہے تو ای کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. پیش ہے تو او کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. اور جزم ہے تو پچھلے حرکت سے ملا کر پڑھیں گے. آئی بات سمجھ میں؟ جزم ہے تو پچھلے حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. کن کو؟ ارے کن کو؟ 28 حروف کو. اس 28 میں سے اگر 5 پر جزم آئے تو ملانا تو ہے. کیوں کہ جزم ہے. اور ساتھ ساتھ قلقلہ بھی کریں گے. ساتھ ساتھ قلقلہ بھی کریں گے. اس بات کو سمجھ لیجئے. زبر ہے تو ا کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. زیر ہے تو ای کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. پیش ہے تو او کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. اور جزم ہے تو پچھلے حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. کن کو؟ 28 حروف کو. اس 28 میں سے پھر 5 کو نکالا. قاف تو با جیم دال. ان سب کے اوپر جزم ہے, ملا کر پڑھیں گے. اور چونکہ یہ سب حروف قلقلہ ہے اس لیے ہم ان کو قلقلہ کے ساتھ بھی پڑھیں گے. قلقلہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے آواز کو دیوار میں دھکا لگانا اور پھر وہ آواز دیوار سے الگ ہو جاتی آتی, ریٹن الگ. تو جزم کے معنی ہم کریں گے ملانا اور قلقلہ کے معنی کریں گے چھوڑنا. آواز کا ریٹن آنا, آواز کا. یہ دیکھیں میں آپ کو مثال سے سمجھوں. حمزہ کے اوپر زبر ہے, قاف کے اوپر جزم ہے. اب ہم ان کو ملائیں گے اور چھوڑیں گے. دیکھیں حمزہ قاف زبر اق, حمزہ قاف زبر اق, حمزہ کاف نہیں قاف, حمزہ قاف زبر اق, اق ملانا اور چھوڑنا. حمزہ تو زبر اطو, اطو ملانا اور ملانے کا کام جزم کا ہے اور چھوڑنا قلقلہ. حمزہ با زبر اب, پھر بولیے اب, اب. حمزہ جیم زبر اج, حمزہ جیم زبر اج, اج ملانا. ملانا کیوں؟ جزم ہے. ملانا کیوں؟ چھوڑنا کیوں؟ قلقلہ. حمزہ دال زبر اد, 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 اد ملانا. اور ملانا کیوں؟ چھوڑنا کیوں؟ بس یاد رکھنا 28 حروف پر جزم آئے
تو ملا کر پڑھیں گے. ان 28 میں سے 5 پر جزم آئے تو قلقلہ بھی کریں گے. قلقلہ یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا جزم. اب میں آپ کو سمجھاؤں گا تشدید. اور میں پہلی آپ کو بتا چکا کہ تشدید کے معنی ہوتا ہے ڈبل. تشدید کے معنی مطلب کیا؟ یہ کون ہے؟ کتنے میم؟ غلط کر دیا 2. کیوں؟ تشدید ہے. یہ تشدید جو آیا نا یہ بتاتا ہے کہ میرے نیچے جو حرف ہے نا وہ ڈبل ہے. تو کتنے میم ہو گئے؟ تو پڑھنا کتنے بار؟ بس بالکل آسان. تشدید والا حرف مطلب ہوتا ہے 2 تو پڑھنا بھی. چلیے ایک بار ہم پچھلے حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. دھیان دیجئے. حمزہ میم زبر ام، میم زبر ما، حمزہ میم زبر ام، میم زبر ما. ایک بار ہم پچھلے حرکت سے ملا کر پڑھیں گے جیسے کہ جزم کو، اور ایک بار ہم حرکت کے ساتھ پڑھیں گے جیسے کہ حرکت ہے اما اما. اما معلوم کون؟ اما ہے. آگے دیکھیے. اب اما کو بلائیں گے تو ابا ناراض ہوتا نہیں ہوتا؟ ارے ہوتا نہیں ہوتا. اس لیے ہم ابا کو بھی خوش کریں گے. حمزہ با زبر اب، با زبر با، ابا. ابا خوش ہو گئے؟ اچھا گھر میں اور کون ہے دیکھتے ہیں. دھیان دیجئے. حمزہ کاف زبر اک، کاف زبر کا، اکا. اکا بھی خوش ہو گئے؟ ارے ہو گئے نہیں ہو گئے؟ آگے دیکھیے. حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، انا. انا بھی خوش ہو گیا؟ ارے ہو گئے نہیں ہو گئے؟ آگے دیکھیے. حمزہ واو زبر او، واو زبر وا، او، او بھی خوش ہو گئے. کون کون خوش ہو گئے؟ ابا خوش ہو گئے، اما بھی خوش ہو گئی، اکا بھی خوش ہو گئی، انا بھی خوش ہو گئے، اور او بھی خوش ہو گئے. اتنے لوگ اگر خوش کریں گے نا تو اللہ بھی خوش ہو جاتے ہیں. اور اللہ خوش ہو گئے تو آپ کے لیے قرآن پڑھنا ایزی اور آسان ہوتا ہے. آگے بس سمجھ میں. بس آج کا آپ کا یہاں تک کا سبق ہے. ایک بار ہم ساری بات کو دوہرا دیتے ہیں. ذرا غور کیجئے ایک ایک چیز کو. زوم کرے ایک جنہیں سے زوم کر ایک ہم دیکھیں. دیکھیے اگر زبر ہے تو اس میں کس کی آواز آئے گی؟ آ کی آواز آئے گی. یعنی آ کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. اور اگر زیر ہے تو پھر اس کو ای کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. اور اگر پیش ہے تو پھر اس کو ہم او کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. دھیان دیجئے. اور اگر کھڑا زبر ہے تو پھر کس کی آواز کریں گے؟ پھر ہم آ کی آواز کریں گے. اور اگر کھڑی زیر ہے تو پھر ہم کس کی آواز کریں گے؟ ای کی آواز کریں گے. اور اگر الٹا پیش ہے تو پھر ہم کس کی آواز کریں گے؟ او کی آواز کریں گے. آ گئی بس سمجھ میں. اسی طریقے سے اگر الف مادہ ہے، الف مادہ کا مطلب ہوتا ہے، الف مادہ کا معنی ہوتا ہے زبر کے بعد الف، زبر کے بعد الف. تو چونکہ کھڑا زبر اور الف مادہ ایک ہی ہے تو اس لیے الف مادہ کی آواز بھی کس کی طرح؟ آ کی طرح. آئی بس سمجھ میں. نمبر 2 زیر. زیر کے بعد جزم والا یا. چونکہ زیر کے بعد جزم والا یا مادہ اور کھڑی زبر ایک ہی ہے اس لیے یا مادہ کی آواز کس کے طرح؟ ای کے طرح ہے. اس کے بعد پیش. اس کے بعد کیا ہے؟ پیش. پیش کے بعد جزم والا واو. پیش کے بعد جزم والا اور الٹا پیش ایک ہی چیز ہے اس لیے واو مادہ کی آواز بھی کس کی طرح ہوگی؟ او کی طرح ہوگی. آ گئی بس سمجھ میں. آگے دیکھیے
ज़बर ज़ेर पेश है, ज़बर ज़ेर पेश है तो आ ई उ मैंने पहले बता दिया। और अगर दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश है तो आ ई उ के साथ एक न तो अन इन उन हो जाएगा। आ गई सारी बात। हुरूफ लीन है तो जल्दी पढ़ेंगे, जज़म है तो मिला के पढ़ेंगे एक बार, तशदीद है तो मिला के पढ़ेंगे दो बार, तशदीद है तो मिला के पढ़ेंगे दो बार। इन सारी बातों को एक बार आप ज़बानी कह लीजिए, ज़बानी कह लीजिए, ध्यान दीजिए। ज़बर ज़ेर पेश को बोलिए जल्दी पढ़ेंगे। खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को खींच कर पढ़ेंगे। अलिफ मद्दा या मद्दा वाव मद्दा कितने चीज़ है? तीन चीज़ है, उनको भी हम खींच कर पढ़ेंगे। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को ना की आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। हुरूफ लिन कितने हैं? दो है। हुरूफ लिन को कैसे पढ़ेंगे? जल्दी पढ़ेंगे। हुरूफ लिन को कैसे पढ़ेंगे? जल्दी पढ़ेंगे। आगे देखिए जज़म, जज़म है तो मिलाकर पढ़ेंगे, जज़म है तो पिछले हरकत से मिलाकर पढ़ेंगे। कितने बार? एक बार। और अगर तशदीद है, अगर तशदीद है तो पिछले हरकत से मिलाकर पढ़ेंगे दो बार। यहाँ एक बात थोड़ा याद रखना, वो क्या है? कौफ तो बाजिम दाल कितने हुरूफ? 5 हुरूफ। कितने हुरूफ? 5 हुरूफ। अगर 5 हुरूफ पर जज़म आए मिलाना भी है और कलकला भी करना है। और यहाँ एक दो बात और याद रखिए, तशदीद है तो मिलाकर कितने बार पढ़ेंगे? दो बार पढ़ेंगे। और याद रखना नून और मीम पर अगर तशदीद है, नून और मीम पर तशदीद है तो गुन्नाह भी करेंगे। गुन्ना, ये गुन्ना क्या होता है? नाक में पढ़ना। मैं आपको एक मिसाल दूं, ये देखिए, ये देखिए नून के ऊपर तशदीद है, हमजा नून ज़बर अन, हमजा नून ज़बर अन, 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 ये क्या है? नाक में पढ़ना, इसी का नाम गुन्ना है। नून ज़बर ना, अन्ना। आगे देखिए हमजा मीम ज़बर अम, मीम ज़बर मा, अम्मा। बस नून मीम पर तशदीद है तो गुन्नाह भी करेंगे। नून मीम पर तशदीद है तो गुन्ना भी करेंगे। नून मीम पर तशदीद है तो गुन्ना भी करेंगे। एक बार जरा बोलिए, ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ेंगे। खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को, अलिफ मद्दा या मद्दा वाव मद्दा को भी, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को, जज़म तशदीद को नहीं, यहाँ क्या है? लीन है, लीन। हुरूफ लीन को जल्दी पढ़ेंगे, जज़म को मिलाकर पढ़ेंगे एक बार। कौफ तो बा जीम दाल पर जज़म है तो कलकला भी करेंगे। तशदीद को मिला के पढ़ेंगे दो बार। नून मीम पर तशदीद है तो गुन्ना भी करेंगे, गुन्ना भी करेंगे। ये सारे कायदा आपके सामने आ गया। ये जितने कायदे मैं आपको समझाया था, ये सारी बात इसमें आ गए। इसको हम खूब मश्क करेंगे, खूब याद करेंगे इंशाल्लाह। एक बार ज़रा किताब खोलिए।